عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية ترمذی اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین فتحت له ثمانیة ابواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي رواية للنساء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک ونتوب الیک. مسنون طریقہ جو وضو کے ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا. مسنون طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، پہلے نمبر پر وہ نیت کرنا ہے کہ دل میں بندہ یہ نیت کر کے وضو کے، یہ مستحب عمل ہے. اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ، اور اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر کلی کرنا ہے، اور کلی کے بعد یعنی مسواک اچھی طریقے سے کہ دانت بھی صاف کرے اور ساتھ ہی زبان بھی، یعنی زبان پر بھی مسواک کرے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بندہ زبان کو صاف کرتے ہیں تو اس کے سینے پر کبھی بلغم نہیں رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ اس کا سینہ صاف رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ڈال کر کے اچھی طریقے سے جھاڑنا 3 مرتبہ، تاکہ جو اندر جو گن وغیرہ ہے وہ نکل جاتے ہیں. اور ناک کی صفائی سے یہ فائدہ ہے کہ پھر وہ ناک کے جو زکام ہے وہ نہیں لگتے ہیں، اور ہمیشہ ذہن بھی فریش رہتے ہیں. اور اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، اور وہ اگر داڑھی ہے تو خلال کرنا ہے، یعنی پورا چہرہ کو دھونا ہے. اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو کوہنیوں تک اچھی طریقے سے وہ 3 مرتبہ دھونا. اور اس کے بعد سر پہ مسح کرنا ہے. بعض حضرات تو ایسے ہے کہ ٹوپی اتار کر کے اور ہاتھ وہ ایسے ایک ہی ہاتھ سے وہ پھیر لیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے. یا سر پر ہاتھ رکھ کر کے اس سے مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے یہ ثابت نہیں، بلکہ وہ پورے سر کو مسح کرنا ہے. اور یہ پورا ہاتھ کو، یعنی یہ جو ناسیہ ہے، پیشانی ہے، یعنی اس سے شروع کر کے گردن تک، اور گردن سے دوبارہ سر تک، یعنی وہ پیشانی تک یہ پہنچانا. اور اس میں پورے انگلیوں کو ملانا ہے. ایسے نہیں ہے کہ تین انگلیاں ایک ہاتھ کو ملا کر کے، اور وہ آخر سے جب یعنی گردن تک آپ نے پہنچایا ہے تو گردن سے پھر 2 انگلیاں جو آخر میں 2 انگلیوں کو ملا کر کے اور پھر وہ پیشانی تک پہنچانا، یہ سنت میں ثابت نہیں ہے. سنت میں یہ ہے کہ یہ ہر ہاتھ کے 4 انگلیوں کو ملا کر کے، یعنی 4 کو ملا کر کے، یعنی 8 انگلیاں یہ سارے ملا کر کے گردن تک پہنچائے، اور پھر وہ گردن سے لے کر یہ پیشانی تک پہنچائے. یہ مسنون عمل ہے. اور پھر وہ کان میں یعنی انگلیوں کو پھیرنا، اس کو مسح کرنا، یہ بھی مسنون عمل ہے. اور آخر میں ٹخنوں تک یہ پاؤں کو دھونا. ایسے اس پہ پانی بہانا نہیں، بلکہ رگڑ کر کے تمام اعضاؤں کو رگڑ کر کے، یعنی
وہ پانی جب اس پہ ڈال لیتے ہیں تو وہ رگڑے بھی اور ملی بھی تاکہ اچھی طریقے سے وہ پانی چوسے۔ اور آخر میں یہ دعا پڑھنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مسلم کی روایت میں ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 8 دروازے جو جنت کے وہ کھل جاتے ہیں، اور جس سے وہ داخل ہونا چاہتے ہو وہ داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے سند کے لحاظ سے، امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور امام ابو داود نے بھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ بھی جو مجلس کے اختتام کی دعا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ادعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے، لیکن درمیان میں جو لوگ ہاتھ دھو کر کے تو یہ دعا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کا یہی دعا ہے، اور منہ میں پانی ڈالنے کا یہی دعا ہے، یعنی کلی کرنے کا یہی دعا ہے، چہرے دھونے کا یہی دعا ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ و اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ عبادات جتنی بھی ہے وہ توقیفی ہے، یعنی یہ موقوف ہے اللہ و اللہ کے رسول پر۔ اپنے طرف سے کوئی مولوی اپنے طرف سے کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتے ہیں وہ بدعتوں میں شامل ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ملتے ہیں، بلکہ الٹا جہنم کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ